دوسری نماز چاشت ہے۔ یہ نماز 10-11 بجے دن میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن 8 تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز سے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی روزی میں وسعت ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا غیب سے انتظام کرتا ہے، مالی ترقی ہوتی ہے۔ یہ نماز بھی نفل ہے۔ تیسری نماز اوابین ہے۔ یہ نماز مغرب کی نماز پڑھ کر سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 6 رکعتیں ہیں۔ اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ نماز بھی نفل ہے اور اس نماز میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ چوتھی نماز تہجد ہے۔ یہ 12 بجے رات کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس وقت سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ صبح صادق کے عنقریب پڑھے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ 4 بجے، 3 بجے، 5 بجے ملے گا، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے۔ اس کی 12 رکعتیں ہیں، لیکن 4 یا 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وقت نہ ہو، دیر سے آنکھ کھلی ہوں، لیٹ اٹھے ہوں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ یہ نماز بھی نفل ہے، لیکن اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ رحمت للعالمین سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہجد کی نماز کا مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارے لیے گناہ اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے، ورنہ میری چاہت تو یہ تھی کہ یہ نماز ہر مومن بندہ پڑھے، ہر مسلمان پڑھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی زحمت کی وجہ سے یہ نماز نوافل میں شمار فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت مآب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ نماز تہجد کا ہے۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اس نماز کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور اس نماز کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی کو اللہ تبارک و تعالی حسن اور خوبصورتی عطا فرماتا ہے، چہرے کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے اور بہت ساری بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ تہجد ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے کہ انسان سویا رہتا ہے، اس وقت میں اٹھنا بڑا تکلیف کا باعث ہے۔ سونے کے بعد اٹھنا آسان نہیں ہے، لیکن جو شخص رات کو جاگ نہیں پاتا اسے چاہیے کہ عشاء کے بعد پڑھ لے، اس سے خانہ پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آدمی پڑھنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اصل وقت پہ بھی پڑھنے کی توفیق میں رحمت فرمائے گا انشاءاللہ ضرور۔ اسی طرح تہجد پڑھنے میں اگرچہ اتنا ثواب تو نہیں ملے گا جو 12 بجے کے بعد پڑھنے میں ملتا ہے، مطلب صبح صادق کے قریب جو ثواب ملے گا اتنا ثواب اس میں نہیں ملتا ہے، البتہ تہجد گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تابع داروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری نیتوں کو، ارادوں کو اور ہماری مجبوریوں کو اور ہمارے کاروبار کو سب کو سمجھتا ہے، جانتا ہے،
چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو مقبولیت اسی وقت میں دے دے، کسی کے ساتھ مجبوری ہو بیچارے کے، تو بہتر بات یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد سے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اور آج کل تو عموماً اکثر و بیشتر لوگوں کا ایک، بس میں کیا عرض کروں، سنت کے خلاف جو ہے عمل ہو رہا ہے بہت زیادہ، کہ 12 بجے کے بعد ہی سوتے ہیں، 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے، تو وہ جاگتے کسی وجہ سے بھی ہوں، وہ تو وہ جانے اپنے مسئلے کو، کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں یا وہ رات کو جو ہے اللہ معاف کرے استغفر اللہ کسی گناہ میں شریک ہو کر کے وہ راتوں کو گزارتے ہیں، واللہ عالم الصواب۔ بہرحال یہ یاد رکھیں، گناہ کبیرہ کے بعد میں اگر آدمی سو گیا ہے بغیر توبہ کیے اور اس میں موت آ گئی تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چاروں نمازیں جو ہیں، اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، اوابین ہو گئی، تہجد ہو گئی، بالکل اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے دوسری نفل یا سنت پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی دوسرا طریقہ مقرر نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، پھر جب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت میں 11 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں گھٹاتے گھٹاتے 12ویں رکعت میں الحمد کے بعد صرف 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، اور اس طرح 12 رکعتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن مستقل عادت بنا لینا یا یہ سمجھ لینا کہ اسی طرح سے نماز ہوگی۔ بہت سے لوگ بیچارے مشاہدہ ہوا ملے اور انہوں نے جو ہے کہ جی فلاں صاحب نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ تہجد کی نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے بس۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک میں پہلی رکعت میں کوئی دوسری صورت، دوسری میں کوئی دوسری صورت، ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ شریف بھی جو ہے ضروری نہیں ہے، قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو فرض واجب سمجھنا جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ بدعت ہو جائے گا، بجائے اجر و ثواب کے پھر اور گناہ میں آدمی شریک ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، ایک نماز کی اور فضیلت بتا دوں۔ آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ چچا، تمہیں ایک بہترین اور عمدہ تحفہ دیتا ہوں، ایک بہترین نماز بتاتا ہوں اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نماز بتاتا ہوں میں، اور اس نماز کو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور زندگی میں جو ہے بہتر بات تو یہ ہے کہ روزانہ پڑھ لیں۔ روزانہ نہ پڑھ سکے تو پھر ہفتے میں پڑھ لیا کریں، ہفتے میں نہ پڑھ سکیں مہینے میں پڑھ لیا کریں، مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں پڑھ لیں، سال میں نہ پڑھ لیں تو کم از کم 1 مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھ لیں۔ اس کو ہم لوگ تسبیح کی نماز بولتے ہیں، اور عموماً اس میں جو ہے بہت سے لوگ بیچارے بہت دنوں کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ معلوم کرتے پھرتے ہیں کہ جی کیسے پڑھی جاوے۔ میرے پاس بھی بہت سی مرتبہ فون وغیرہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ تسبیح والی نماز پڑھنی ہے جو بہت زیادہ محبوب ہے، اس کا طریقہ بتا دو۔ بہرحال اس کی 4 رکعتیں ہیں جو ایک ہی ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آگے کے بھی پچھلے بھی۔ لیکن یہ یاد رکھنا اگر ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، حق والے کا حق دینا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی تاخیر وغیرہ کی، اور اس کے بعد جب وہ معاف کر دے گا جب وہ معاف ہوتا ہے۔ بہرحال وقت تھوڑا کم ہے، تھوڑا جلدی بتا دوں تو یہ جو میں نے نماز بتائی ہے اسے تسبیح کی نماز کہتے ہیں، اور نیت اور ارادے کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یہ عربی میں نیت کرنا نماز کی ضروری نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی ہے۔ نماز کی نیت دل کے ارادے سے ہوتی ہے، اور دل میں جو ارادہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور
دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بعد جو دعا ہم عربی وغیرہ میں مانگتے ہیں وہ دعا بھی خشوع و خضوع جو ہے وہ اپنی زبان میں ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس نماز کے اندر خاص طور سے ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو بغیر نماز کے بھی پڑھتے رہنا بہت بڑے اجر و ثواب کا آدمی مستحق بن جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر دو روایت آتی ہیں، ایک روایت تو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک حدیث میں تو یہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے پورا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ نماز جو ہے تسبیح والی نماز ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کلمات بڑھ جاتے ہیں تو ثواب تو زیادہ اسی میں ملے گا۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ پڑھی جائے گی، خوب اچھی طرح سے دھیان کر لیں۔ دو نمازوں میں 150 مرتبہ ہو گئی، اسی طرح سے 4 رکعت کی نیت بندھے گی اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان عادت بنا لے اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر، اجر کی امید رکھ کر اللہ کی تعریف کرے تو یہ کلمات بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی عمدہ۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، والحمد للہ، اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ اکبر، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہمارا مالک ہی سب سے بڑا ہے۔ اور آگے اپنا بندہ جو ہے اپنی عاجزی بیان کرتا ہے اور اللہ کی ربوبیت بیان کرتا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اے اللہ میں اپنے طور سے خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ہاں الا باللہ، اگر آپ کی رحمت کاملہ